بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اندھیری رات تھی۔ ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا۔ بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے تینوں دوست کر چکے تھے۔ ندا، حمزہ، کرن اور ساجد ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی۔ آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر سے نکلے ویکینڈ انجوائے کرنے کے لیے۔ کار میں ساجد اور حمزہ آگے بیٹھ گئے، جبکہ ندا اور کرن پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو رہا تھا۔ ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں۔ ہوا میں نمی بڑھنے لگی۔ درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ حمزہ اور ساجد موسم انجوائے کر رہے تھے، جبکہ کرن اور ندا پر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ بارش مزید تیز ہوتی گئی۔ کار ایک ویران جنگل سے گزر رہی تھی۔ بجلی بہت تیزی سے چمک رہی تھی۔ ندا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یار چھوڑو، موسم بہت خراب ہے، واپس چلتے ہیں۔ لیکن حمزہ اور ساجد اس کا مذاق اڑانے لگے کہ اچانک ایک زوردار بریک لگی اور گاڑی رک گئی۔ حمزہ نے ساجد سے کہا، گاڑی کیوں روکی؟ لیکن ساجد نے کہا، بریک خود بخود لگی ہے، میں نے نہیں لگائی، لگتا ہے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سائیڈ ونڈو پر کسی نے دستک دی۔ حمزہ نے ساجد کو کہا، پلیز یار دروازہ نہ کھولنا۔ لیکن ساجد نے کہا، دیکھو تو کون ہے۔ ساجد نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر ساجد نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہے؟ اتنی دیر میں حمزہ کی سائیڈ سے ونڈو پر دستک ہونے لگی۔ حمزہ نے سائیڈ سے شیشہ نیچے کیا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ وہ آسے کے سہارے کھڑا تھا۔ یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل پراسرار ہے، جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔
اس بوڑھے شخص کی آواز موسلادھار بارش میں بھی بہت صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ ندا اور کرن مزید گھبرا گئیں۔ واجد نے بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں کوئی مکینک ہے؟ اس جنگل میں مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، اگر تم چاہو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ کرن فوراً گاڑی سے باہر آ گئی۔ یار، اس طوفانی بارش میں باہر رکنے سے بہتر ہے کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی چلے جائیں۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ساجد اور بوڑھے شخص کو روکا۔ بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی، لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھرکھراہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نقطہ نظر دیکھا جا سکتا تھا، مگر ایک وحشت ضرور دکھا رہا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر شے کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے کے دھاگے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف سائڈ کے وار ڈائننگ ٹیبل تھا جس نے مٹی کا لباس اوڑھا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ نما تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان سا ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے کرن نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، ندا نے کہا، اور اس کا چہرہ ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایک خوفناک قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ چاروں دوست ڈر گئے کہ قہقہ اور بلند ہوتا گیا۔ اچانک وہ بوڑھا شخص غائب ہو گیا۔ ندا کی چیخ نکل گئی اور بولی، جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ چاروں
باہر دروازے کی طرف دوڑے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود وہ دروازہ نہیں کھول سکے۔ ایک خوفناک آواز سنائی دی، جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ دھواں فضا میں پھیل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ایک وجود میں ظاہر ہوا، جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جن کے سر پر سینگ تھے اور اس کے منہ سے ایک پیپ بہہ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر لمبے کالے بال تھے۔ حمزہ نے التجائیہ لہجے میں کہا، پلیز پلیز ہمیں جانے دو۔ وہ شیطانی قہقہ ایک دفعہ پھر فضا میں بلند ہوا اور آواز آئی، جو یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ میں کئی سالوں سے بھوکا ہوں اور اب تم چاروں کا خون پی کر میں اپنی پیاس مٹاؤں گا۔ کرن اور ندا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ساجد کی طرف بڑھا اور ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ساجد کی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ حویلی کے باہر اب بھی بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ بجلی لمحہ بہ لمحہ وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اب بھی سنائی دے رہی تھی اور باری باری ان چاروں کی چیخیں بھی گرج کے ساتھ فضا میں بلند ہوتی گئیں۔ اس رات کے بعد ان چاروں کا کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ کہانی اچھی لگی ہو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا۔